اسلام کے دوسرے خلیفہ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قربان جاؤں. قرآن کریم فرقان حمید آپ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ابو بکر ہیں اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھیوں میں عمر جیسے بھی ہیں جو کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، شدید ہیں، انہیں غصہ کفار پر پڑا ہے، لیکن رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں. لیکن بات جنگ کی آ جائے، کفار کی آ جائے تو اشداء علی الکفار، تو کفار پر بڑے سخت ترین ہیں. دوستوں جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے اسلام کا واقعہ تو آپ نے بڑا سن رکھا ہوگا کہ ننگی تلوار لے کر معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. تو راستے میں جس نے کہا کہاں جاتے ہو، کہا آج نہیں چھوڑوں گا، ہاں آج نہیں چھوڑوں گا، آج بس. کہا وہاں کہاں جاتے ہو، اپنے گھر کی خبر. تو اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، بہن بھی بہنوئی بھی، مارنے لگے. آخر بہن نے کہا جتنا بھی مار لے، جتنا مار لے، ہم جس دین کے اندر داخل ہو گئے ہیں یہ دین کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو دل میں لگی بات، تو کہنے لگے تم کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. پھر مجھے بھی پڑھ کے سناؤ. پھر آپ کی بہن نے وہ نسخہ نکالا، پارہ نکالا اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی. قربان جاؤں جو تلاوت کرتی جاتی تھی جناب عمر کے دل میں اسلام کی روشنی پھیلتی جاتی تھی. اور دوستوں وہیں پر آپ نے غسل کیا اور غسل کر کے آپ نے بھی تلاوت قرآن کی اور اس ارادے سے آپ چل پڑے. پہلے تو ننگی تلوار لے کر ارادہ کچھ اور تھا، اب حضور کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے. جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ حضور کے چچا جان دار ارقم پر ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں. تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں عمر آ رہے ہیں. عمر جناب امیر حمزہ کہتے ہیں آنے تو اچھے ارادے ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ہمارے پاس بھی تلوار ہے. کبھی آپس میں مشورے چلے ہیں. دوستوں بزرگوں جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اندر تشریف فرما، وہاں پہنچے تو پوچھا ہاں عمر اس ارادے سے؟ کہا حضور سے ملنا ہے. اچھے ارادے ہیں. کہاں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا ہے. جناب عمر کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور آقا کریم علیہ السلام کے دست پاک پر آپ نے کلمہ پڑھ کر جو ہے وہیں پر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. میرے دوستو کائنات میں حضور کی امت میں ہر شخص مرید رسول ہے. کیا ہے؟ مرید رسول. رسول کا مرید ہے. ہم صحابی رسول کا مرید ہے. پر رب کعبہ کی قسم جسے یہ مقام ملا کہ وہ مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے، وہ جناب ہستی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اللہ اکبر. جناب عمر مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں. مرید رسول تو اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں توبہ کر کے حضور کی ارادت اختیار کر لی، اور مراد رسول اس طرح کے ایک رات قبل جب عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک رات قبل حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. مولا میں تجھ سے عمر بن خطاب کا مطالبہ کرتا ہوں، مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. رات حضور نے یہ دعا فرمائی اور صبح جناب عمر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. لوگ خود چل کر آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. عمر وہ ہے کہ حضور رب سے عمر کو مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے عمر چاہیے.
ہائے ہائے. اور جب حضور نے عمر کو مانگا تو رب ذوالجلال نے کیسے عمر کو بھیجا کہ جا عمر تو مرید رسول بھی ہے، تو مراد رسول بھی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں، جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب ذوالجلال نے آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ رکھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. اے لوگوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر بن خطاب ہوتے. رب ذوالجلال نے عمر کو وہ کوالٹیاں عطا فرمائی تھی، لیکن کائنات گواہ ہے کہ عمر نبی نہیں ہوئے. نہ عمر نے کبھی دعویٰ کیا، نہ کر سکتے تھے، نہ صحابہ میں سے کوئی اس بات کو مانتا کہ عمر نبی. لیکن حضور نے فرمایا اگر میرے بعد لو کانا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. حالانکہ عمر نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کر سکتے ہیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ حضور کی بارگاہ میں جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بلند و بالا مقام ہے. اور ایک اور حدیث میں توجہ چاہوں گا، اس حدیث کی راوی عائشہ صدیقہ طاہرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. حضور فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، جس راستے سے عمر گزرتے ہیں وہاں سے انسانوں میں سے شیطان ہو یا جنات میں سے شیطان، جدھر سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ پڑتا ہے. جناب عمر کا وہ روب اور دبدبہ تھا کہ جہاں عمر ہوتے شیطان انسانوں کا ہو یا جنات میں سے ہو، شیطان ہو قد فروا. حضور فرماتے ہیں میں دوڑ لگا تھا، وہاں ٹکتا نہیں. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری کے اندر اور مسلم شریف کے اندر روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں. کرتے، کسی کا کرتا سینے تک بس اتنا ہی لمبا، کسی کا پیٹ تک، کسی کا ناف تک، کسی کا تھوڑا سا اور بڑا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا. حضور فرماتے ہیں لیکن میں نے عمر کو دیکھا اس کا کرتا پاؤں ٹخنوں سے بھی نیچے بنتے گھسٹتا ہوا جا رہا. صحابہ نے پوچھا حضور اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ آقا سب کے چھوٹے اور جناب عمر کا جو کرتا ہے وہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے. قربان جاؤں سنیں گے بچوں سے. پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد دین ہے. جن کے کرتے سینے تک، ناف تک، پیٹ تک، رانوں تک، ان کے پاس فقط اتنا ہی دین ہے. لیکن میں نے عمر کو دیکھا کہ عمر کا کرتا ٹخنوں سے بھی نیچے، پاؤں سے بھی نیچے، حتیٰ کہ زمین پر گھسٹتا جا رہا ہے. جس کا کرتا جتنا لمبا ہوگا وہ دین میں اتنا کامل ہوگا. میں نے عمر کو کرتے گھسٹتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر کو اتنا ہی زیادہ دین عطا فرمایا ہے. اللہ نے عمر کو اتنا ہی زیادہ دین میں کامل فرمایا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ترمذی شریف کی روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میرے عمر کی زبان اور میرے عمر کے دل پر حق کو جاری فرما دیا. یعنی عمر اب جب بھی بات کرے گا حق کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا. عمر اب کوئی بات بھی کرے گا وہ حق کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا. اللہ اکبر. دوستوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا. طبرانی اوسط کے اندر یہ روایت موجود. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی. جس نے میرے عمر سے بغض کیا، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے میرے عمر سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا ہے. دوستوں ایک اور پیاری حدیث سناتا ہوں، ایک اور بہت پیاری حدیث. توجہ. اللہ اکبر. مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقد کان فیما
قبلكم من الامم محدثون وان يكن احد في امتي فانه عمر. دوستوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. محدث نہیں محدث. حضور نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں، اور بعض نے کہا جس کی زبان سے رب گفتگو کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. فرمایا میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر ہے. کیا شان ہے، کیا شان ہے جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت کرتے ہوئے رب کے قرآن کی 11 آیتیں نازل ہوئی. بولو سبحان اللہ. کتنی؟ 21 آیات. 21 آیات میں رب کے قرآن نے عمر کی رائے سے موافقت کی. یعنی جیسا عمر کہتے تھے ویسا قرآن نازل ہوتا. 21 آیات جیسا عمر کہتے تھے. میں صرف 2 مثالیں پیش کر کے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا، اپنے بیان کے اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. توجہ چاہوں گا میرے دوستوں اور بزرگوں. ماہ رمضان کی راتوں میں پہلے معاملہ کیا تھا؟ ماہ رمضان کی راتوں میں اسلام میں شریعت میں شروع میں رات کو صحبت کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی. پورے رمضان، نہ ماہ رمضان کے دنوں میں نہ ماہ رمضان کی راتوں میں کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی میاں بیوی کے درمیان. ایک مرتبہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے اندر پڑھ گئے. اب اس معاملے میں پڑھے تو آپ نے سوچا یار کیوں نہ یار ماہ رمضان کی راتوں میں تو اجازت ہونی چاہیے. بولو یار کیا سوچنے لگے؟ یار ماہ رمضان کی راتوں میں کم سے کم اجازت ہونی چاہیے. آج حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، عرض کروں گا آقا یہ کیا بات ہے 24 گھنٹے بلکہ ماہ رمضان پورا کا پورا. حضور ماہ رمضان کی راتوں میں کم از کم اس بات کی اجازت ہونی چاہیے. یہ سوچ کر حضور کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ آج تو عرض کروں گا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. جیسے ہی پہنچے حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر رب کا پیغام آ گیا. رب فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے میاں بیوی کا آپس میں ملنا. رب ذوالجلال نے تمہارے لیے مردوں کو بیویوں کو تمہارے مردوں کے لیے لباس بنا دیا اور تمہارے مردوں کو تمہاری بیویوں کے لیے لباس بنا دیا ہے. یعنی آپ نے ادھر سوچا اور ادھر رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. اللہ اکبر. یہودی جبریل علیہ السلام سے بہت بغض کرتے تھے، بہت بغض. ایک دفعہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں کی ملاقات ہوئی نا، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ جبریل علیہ السلام فرشتے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں. ابھی تک تو کوئی حکم نہیں تھا کہ فرشتے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے یا کہنا چاہیے کہ کیسا ہی کوئی آئے، ابھی بات ہی نہیں تھی. لیکن حضرت عمر کے سامنے جبریل امین سے کہتے ہیں یہ جو آتا ہے نا فرشتہ ہمارے نبی کے پاس، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ ہمارا دشمن ہے. حضرت عمر کو کہا. جناب عمر ان کو جواب دے کر حضور کی بارگاہ میں آئے کہ میں آ کر حضور میں جا کر حضور سے کہتا ہوں حضور انہوں نے یوں کہا اور میں نے یوں کہا. جواب کیا دیا سنیں؟ جواب دیا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدوا للکافرین. جب یہودیوں نے جبریل امین علیہ السلام کو برا بھلا کہا تو آپ جواب دے کر آئے جس نے اللہ کے لیے دشمن، جو اللہ کا دشمن، اس کے ملائکہ کا دشمن، اس کے رسول کا دشمن، جو جبریل اور میکائیل کا دشمن، فإن اللہ عدوا للکافرین. تو رب ذوالجلال
ابھی پہنچے تھے کہ حضور سے کہوں حضور میں یوں جواب دے کر آیا ہوں. حضور نے فرمایا عمر رب کا فرشتہ جبریل آیا اور اس نے بتایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدوا للکافرین. عمر رب فرماتا ہے جو اللہ کا دشمن فرشتوں کا دشمن جو رسولوں کا دشمن جو جبریل اور میکائیل کا دشمن اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. عرض کرتے ہیں آقا یہی تو الفاظ تھے جو میں یہودیوں کو کہہ کر آیا ہوں. حضور نے فرمایا عمر رب ذوالجلال نے انہی الفاظ کے ساتھ جبریل کو بھیج کر وحی نازل کر دی ہے جو الفاظ اور جواب تم یہودیوں کو دے کر آئے ہیں. جو الفاظ اور جواب تم یہودیوں سے کہہ کر آئے ہیں رب ذوالجلال نے انہی الفاظ کے ساتھ وحی کا نزول فرما دیا. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں 21 مقام کتنے 21 مقام اللہ اکبر 21 مقام پر رب کا قرآن جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق جو ہے وہ اترا. اللہ اکبر. آپ کی ایک کرامت اس کے بعد انشاءاللہ بیان ختم. ایک کرامت توجہ اللہ نے اپنے پیاروں پر بڑا کرم کیا ہوتا ہے. یہ جو سوچتے ہیں نا بخاری شریف کی حدیث ہے جب رب ان سے راضی ہو جاتا ہے نا حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں رب فرماتا ہے پھر میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں پھر میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں پھر ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں پھر ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. یعنی جسم تو انہی کا ہوتا ہے پھر دی ہوئی طاقتیں ساری رب کی ہوتی ہیں. اور کہا پھر اگر وہ کسی بات پر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ضد کرتے ہیں مولا یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تو رب ذوالجلال ان کی ہر بات کو جو ہے وہ پورا فرما دیتا ہے. پھر اللہ ان کی ہر بات کو پورا فرما دیتا ہے. جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا ایک شخص سے تمہارا نام کیا ہے. اس نے کہا جمرہ. کیا جمرہ. جمرہ کا مطلب ہوتا ہے چنگاری. آپ نے کہا تمہارے باپ کا نام. اس نے کہا شہاب. شہاب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ. پھر آپ نے کہا اچھا تمہارا قبیلے کا نام کیا ہے. اس نے کہا حرکہ. حرکہ کا مطلب ہوتا ہے آگ. پھر آپ نے کہا تمہارے رہنے کی جگہ کون سی ہے. اس نے کہا ہرہ. ہرہ کا مطلب ہوتا ہے گرمی. پھر آپ نے پوچھا ہرہ کہاں ہے. اس نے کہا ذات نتا میں یعنی شعلے والی جگہ پر. ان سارے جوابات کو سن کر قربان جاؤں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادرک احلق فقد احترقوا. جس طرح تو نے نام شعلے والے آگ والے چنگاری والے ہیں جی تو نے بتائے جا جا اپنے گھر کی خبر لے وہ سارے کے سارے جل کر راکھ بن چکے ہیں. وہ شخص دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا تو دیکھا اس کا گھر اس کا قبیلہ اس کے اہل و عیال وہ سارے کے سارے جل کر راکھ بن گئے. اس نے مذاق کرتے ہوئے جناب عمر سے یہ باتیں کی تھی. جناب عمر نے کہا اچھا اگر یہ چنگاری ہے اگر یہ آگ ہے اگر یہ شعلہ ہے تو جا پھر خبر لے اپنے گھر والوں کی. قد احترقوا. رب ذوالجلال نے ان سب کو جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دیا. دوستو یہ اللہ والے ہوتے ہیں. ہاں اگر کسی بات پر ضد کر لینا اللہ کی بارگاہ میں ہاں مولا پروردگار نہیں ایسا ہو اللہ تعالیٰ ان کی ضدوں کو بھی پورا فرماتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ہاں جی اللہ اپنے پیاروں کی باتوں کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور جب جوش میں آ جائیں تو دریائے نیل جو کئی عرصے سے نہ بہتا ہو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹھی لکھیں چھوٹی سی اور کہیں اس دریا کے اندر ڈال دو. اور جب جا کر وہ دریا کے اندر اس چٹھی کو ڈالیں تو دریا بہہ نکلے. کسی نے پوچھا عمر یہ آج تک بہتا نہ تھا آخر آپ نے کیا لکھا جو یہ بہنا شروع ہو گیا. جناب عمر کہتے ہیں میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کے اندر فقط یہ لکھا تھا اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو پھر عمر کو تیری ضرورت نہیں ہے اور تو رب کی مرضی سے بہتا ہے تو آج ایسا بہے کہ قیامت تک پھر کبھی رک نہ پائے. بس اتنا ہی تو کہہ کر میں نے وہ پرچی بھیجی تھی. قربان جاؤں دریائے نیل جناب عمر کا حکم پاتے ہی بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بہا کہ آج 1500 صدیاں گزرنے والی ہے دریائے نیل کسی ایک دن بھی رکنے کا نام نہیں لیتا ہے.
اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہیں شیخین کریمین، شیخین کریمین، دو شیخ آئے ہیں، دو شیخ۔ کون سے دو شیخ؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ جناب صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، پہلے اسلام کے خلیفہ، اور جناب عمر بن خطاب جن کی جلالت سے شیطان جن کے ہوں یا انس کے ہوں قد فروا، بھاگ جاتے ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ ہم سب کو ان دونوں سے پیار کرنا چاہیے، سارے صحابہ سے پیار کرنا چاہیے، اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہیے۔ ترتیب اسلام کے اندر ہمیشہ وہی رہے گی جو ترتیب اجماع سے ثابت ہے اور آقا کی حدیثوں سے ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا خلیفہ جناب ابو بکر صدیق ہے، دوسرا خلیفہ جناب عمر فاروق اعظم ہے، تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی ہے، اور چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ہماری جانیں تو حضور کے سارے صحابہ پر قربان ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، میں پھر رہا ہوں اور اونچا بولا ہے آپ نے، کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير، لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا، بعد از خدا، بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔